عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ ڈرنے کی چیز اور خطرے کی چیز وہ اللہ کا ناراض ہونا ہے، کہ اللہ ناراض ہو گئے۔ ہاں، کہ یہ سب زیادہ خطرے کی چیز ہے کہ جب اللہ ناراض ہوں گے نافرمانیوں کی زندگی سے تو اللہ تعالیٰ اس ناراضگی کا بدلہ دیں گے۔ یہ اصول ہے کہ جنہوں نے ہم کو ناراض کیا ہم نے ان سے بدلہ لیا۔ فرعونیوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا تو اللہ نے فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ یہ فرعون اور اس کی قوم نے اللہ کہتے ہیں ہم کو ناراض کیا، ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے دعوت پہنچائی، زندگی کا طریقہ بتایا، انہوں نے ایک نہیں مانی، ایک نہیں مانی کہ انہوں نے ہم کو ناراض کیا۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب انہوں نے ہم کو ناراض کیا تو ہم نے ان کے ایک ایک کو پانی میں ڈبایا، اغرقناہم اجمعین، ایک ایک کو ایک ساتھ پانی میں ڈبایا۔ یہ کیوں کہ انہوں نے نافرمانی کی ہے تو نافرمانی کا ان سے ہم نے بدلہ لیا ہے۔ یہ اصولی بات فرمائی کہ نافرمانیاں ہوگی تو بدلہ لیا جائے گا، اور نافرمانی کے جواب میں اطاعت اور تابعداری ہوگی تو اکرام اور اعزاز ہوگا۔ یہ دستور ہے کہ اطاعت ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تمہارے اوپر رحم ہو جائے۔ اطاعت وہ رحمتوں کا ذریعہ ہے، اطاعت کی وجہ سے رحمتیں آتی ہیں۔ دوسرا فائدہ اطاعت کا یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے سیدھا راستہ ملے گا۔ جو اطاعت نہیں کرے گا وہ بھٹک جائے گا، اور جو اطاعت کرے گا، تابعداری کرے گا، حکم کو دیکھ دیکھ کے چلے گا، اس کو سیدھا راستہ ملے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، جو کہا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو رسول والا راستہ پاؤ گے۔ تو یہ سب دستور اور اصول بتائے گئے ہیں زندگیوں میں، تاکہ زندگیاں جو ہے اصولوں پر آوے۔ ہاں، حیوانوں کی زندگی میں کوئی اصول نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ آزاد ہے، ان کی زندگی کوئی نتیجہ بھی نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کو اس کا شعور نہیں دیا گیا، ہم کو اس کا شعور دیا گیا کہ تمہاری زندگی عبث نہیں ہے بلکہ تمہاری زندگی بہت قیمتی ہے اور یہ کسی نتیجے پر جانے والی ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنی زندگی کا نتیجہ سامنے رکھے کہ میری زندگی کا کیا نتیجہ آئے گا۔ ہاں، میری زندگی کا کیا نتیجہ آئے گا۔ اللہ نے نتیجے کے لیے آخرت کو رکھا ہے اور زندگی کو صحیح بنانے کے لیے دنیا کو رکھا ہے کہ دنیا میں زندگیاں صحیح بنانے کی ہدایتیں آئے گی، اس طرح زندگی صحیح بنے گی، زندگی اس طرح صحیح بنے گی، اور آخرت میں اس کا نتیجہ ہے۔ اس لیے دنیا میں دعوت ہے، دنیا میں ہدایت ہے، دنیا میں محنت ہے کہ دنیا میں اللہ کی طرف دعوت دی جائے گی کہ اللہ کی طرف آؤ، اللہ کی طرف آؤ۔ دو راستے ہیں، ایک راستہ ہوا کا ہے، ایک راستہ خدا کا ہے، ایک راستہ ہوا کا، ایک راستہ خدا کا۔ ہوا کہتے ہیں انسان کے نفس کی خواہشات کو، ہاں، اندر ایک طاقت رکھی گئی ہے انسانوں میں، وہ طاقت ہمیشہ غیر خدا کی طرف لے جاوے، وہ طاقت غیر خدا کی طرف لے جاوے۔ ہاں، وہ طاقت نفس کی طاقت کہلاتی ہے، اسے خواہشات کہتے ہیں، اس کو ہوا، خواہشات۔ تو ایک مادہ انسانوں میں خواہشات کا رکھا ہے،
اور خواہشات کا اندر سمندر ہے، معمولی نہیں ہے، سمندر اتنی خواہشیں بھری ہوئی ہے کہ ساری دنیا اس کو خواہشات میں مل جائے تو حضور فرماتے ہیں وہ اور مانگے کہ اور لاؤ اور لاؤ، ایسی خواہشات اندر رکھی گئی ہے۔ اور دوسری طاقت، یہ دوسری طاقت ہدایت کی طاقت رکھی گئی ہے، ہدایت کی طاقت کہ وہ خواہشات کے مقابلے میں حق پر اور ہدایت پر چلے، یہ طاقت بھی رکھی گئی ہے۔ جانور میں صرف خواہشات کی طاقت ہے، فرشتوں میں صرف ہدایت کی طاقت ہے، ان میں خواہشات نہیں ہے۔ جی ہاں، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتوں کی صفت بتائی کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہ نافرمانی کر بھی نہیں سکتے۔ ہاں، ان کو اللہ نے ایسا پیدا کیا، نورانی ہے وہ، اور وہ ہمیشہ اللہ کی اطاعت و تابعداری میں رہتے ہیں، ہمیشہ اللہ کے ذکر تسبیح میں رہتے ہیں۔ اور حیوان ہمیشہ خواہشات میں ہوتا ہے۔ یہ بیچ کا آدم کی اولاد انسان، ان میں اللہ نے خواہشات کا مادہ بھی رکھا ہے اور ان میں اطاعت اور تابعداری کی بھی طاقت رکھی ہے۔ اس لیے ان کو دعوت دی گئی ہے کہ اپنے خواہشات میں سے نکل کر اطاعت پر آؤ۔ خروج اللہ کے راستے میں نکلنا۔ حیات الصحابہ پڑھو گے، کون پڑھتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھتے۔ حیات الصحابہ میں مستقل ایک باب ہے کہ صحابہ کرام کس طرح اپنی خواہشات میں سے نکل کر حکموں پر آئے۔ جی ہاں، حضرت رحمت اللہ علیہ نے حیات الصحابہ لکھی، یہ کرامت ہے ان کی۔ عجیب کتابیں ہیں، لیکن بیچاری وہ کتاب تو پچھڑ گئی ہے۔ ہاں، علم و ذکر سے تبلیغ والوں کی وابستگی نہیں ہے، صاف بات کہتا ہوں کہ علم و ذکر سے وابستگی نہیں ہے۔ نفر سفر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا نفر سفر صرف نفر سفر کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارا نفر سفر علم و ذکر کو پھیلانے کے لیے ہے۔ جس طرح چکی چلتے ہیں تو آٹا چاروں طرف گرتا ہے، دانے لیے جائیں گے، اس میں ڈالے جائیں گے، پھر حرکت دی جائے گی۔ جب حرکت ہوگی دانوں کے ساتھ تو چاروں طرف آٹا گرے گا۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حرکت دی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ کھاؤ پیو بیٹھو اللہ اللہ کرو، ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کہا، بلکہ پہلے روز سے امت کو حرکت دی ہے۔ ہاں، کہ حرکت میں رہو۔ حرکت میں کیوں ہے کہ یہ بہترین امت ہے، کنتم خیر امت، کہ تم بہترین امت ہو۔ جب بہترین چیز حرکت میں آئے گی تو بہتری پھیلے گی، کوئی بدبودار چیز حرکت میں آئے گی تو بدبو پھیلے گی۔ کہ تم بہترین امت ہو، اللہ کے حکموں کے امانت دار ہو، اللہ کے پر ایماندار ہو، رسول کے تابع دار ہو، اس لیے تم کو حرکت دی گئی ہے تاکہ تمہاری ذریعے سے رسول کی تابع داری کا سبق اب بھی لوگ سیکھیں، اللہ کے حکموں کی پابندی کا سبق بھی سیکھیں، اور زندگی کی کیا ذمہ داریاں ہیں وہ بھی سیکھیں۔ بہتری کے یہ وجوہات ہیں۔ تو ہماری اصل، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے دین میں ایمان اور علم یہ اصل ہے۔ ایمان کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان نصیب فرمایا۔ پھر ایمان کے کیا تقاضے ہیں، ایمان آپ سے کیا چاہتا ہے؟ تو ایمان جب آئے گا تو اللہ کی اطاعت چاہے گا، کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے۔ ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، کہ اللہ کی بات مان کر کے زندگی گزارو،
اور جو نافرمانی والی لائن ہے اس سے ہٹے کٹے رہو، اس کو اطاعت کہتے ہیں۔ جب اللہ پر ایمان لائے تو ایمان کا تقاضا ہوتا ہے کہ زندگی اطاعت والی بنے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ رسولوں کی بعثت اور رسولوں کی دنیا میں آنا، ان کی دعوت، کہ ان کی دعوت اسی ایک کام کے لیے ہے کہ زندگیاں اطاعت پر آ جائے، کہ زندگی کی آزادی ختم ہو جائے، نفس پرستی ختم ہو جائے۔ وہ کیسی زندگی گزارے؟ کہ ایمان والی زندگی گزارے، اطاعت والی زندگی گزارے۔ یہ ایمان اور اطاعت تو اللہ کے لیے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیسی زندگی گزارے؟ اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیسی زندگی گزارے؟ کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ انصاف اور احسان کی زندگی گزارے۔ کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ احسان اور انصاف کا معاملہ کریں گے۔ ہاں، اپنی زندگی کے ساتھ کیا معاملہ کرو گے؟ کہ اپنی زندگی تقوی پر گزاریں گے۔ ہاں، اس لیے کہ ہر انسان کے وجود میں اللہ نے تقوی رکھا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہر انسان کی ضمیر میں، ہر انسان کے دل میں، اس کے حیات میں دو طاقتیں رکھی ہے، ایک طاقت نافرمانی کرنے کی بھی ہے اور ایک طاقت تقوی پرہیزگاری کی بھی ہے۔ ایسی ہماری پیدائش ہے کہ ہمارے اندر گنہگار بننے کی بھی طاقت ہے اور پرہیزگار بننے کی بھی طاقت ہے۔ نبیوں نے آ کر کے یہ بتایا کہ وہ جو طاقت گنہگار بننے کی ہے اس کو دباؤ، اس کو ختم مت کرو، اس کو دباؤ، اور جو طاقت اللہ کے اطاعت کرنے کے ہے اس کو بڑھاؤ۔ ابو ہریرہ نے حضور سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سو گئی بیٹھ کے یہاں؟ نہیں، سو مت۔ ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ، میں جوان آدمی ہوں، میرے پاس شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے، غریب آدمی ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ کسی گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤں اپنی جوانی کے جوش میں، اس لیے میں آپ سے اس کی اجازت مانگتا ہوں کہ میں کھسی ہو جاؤں، جیسے جانوروں کے کھسی کرتے ہیں۔ یہ گناہ سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، ہاں ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ یہ فطرت کے خلاف ہے، کہ کوئی طاقت اللہ نے دی ہے وہ طاقت کو فنا کرو، کہ طاقت کو فنا کرنے کی اجازت نہیں ہے، کہ مردوں کو مردانہ طاقت دی ہے، عورتوں کو زنانہ طاقت دی ہے، کوئی اپنی طاقت کو فنا نہ کرے، کیونکہ ان طاقتوں سے بھی کچھ مقصود ہے، اس لیے آپ نے ان کو اجازت نہیں دی کہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور فرمایا ابو ہریرہ، جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اگر کسی کی قسمت میں زنا ہے تو زنا ہو کر کرے رہے گا، اس لیے کہا، اس لیے کاٹ چھانٹ نہیں کرنی ہے۔ ہاں، تو میں نے کہا طاقت کو فنا کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، جو طاقت دی ہے اس کو فنا نہیں کرنی ہے، بلکہ دعوت یہ ہے کہ جو طاقت گناہوں کی ہے کہ اس کو دباؤ، اور جو طاقت اطاعت کی ہے اس کو بڑھاؤ۔ اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کو مجاہدہ، ایک محنت، کہ اپنے آپ کو کرنے کے کاموں کا زیادہ پابند کرو، زیادہ پابند کرو، طریقے کو سامنے رکھ کر، تاکہ نہ کرنے کی جو طاقت ہے وہ مزمحل اور کمزور ہو جائے، اس کو ختم نہیں کرنی ہے، اس کو مجاہدہ کہتے ہیں۔ ہاں، کہ حکموں کے لحاظ سے اپنے آپ کو، حکموں کا پلہ بھاری رکھو، حکموں کی ادائیگی کا پلہ بھاری رکھو۔ ہاں، جب حکموں کی ادائیگی کا پلہ بھاری ہوگا تو نافرمانی والی طاقتیں کمزور ہو جائیں گی۔ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا نظام دیا ہے، نمازیں دی ہے، روزے دیے ہیں، جی ہاں،
عبادت ہے کہ وہ عبادتیں اسی وجہ سے ہے کہ عبادت کی وجہ سے اللہ کے اطاعت اور اس کی تابعداری کی طاقت بڑھتی چلی جائے. فرض عبادتیں، نفلی عبادتیں، جی ہاں، اجتماعی عبادتیں، انفرادی عبادتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کی طاقت بھی دی ہے. ہاں، گناہ کی بھی طاقت دی ہے، تو گناہ کی طاقت کے مقابلے میں عبادت والی طاقت بڑھے، اور اس کے لیے دعوت چلائی ہے اللہ. یا قوم اعبدوا اللہ، ہر نبی آتا تھا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. جب دعوت قائم ہوتی ہے تو عبادت قائم ہوتی ہے. ہاں، دعوت زندگی میں آئی کہ عبادت آئے گی. کہ دعوت میں بھی پھرتے ہیں اور عبادت میں کمزور ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے. انبیاء کرام اپنی دعوت